بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 89۔ غزوہ تبوک۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد اسلام کی دھک پورے عرب میں بیٹھ چکی تھی اور اب کسی قبیلے میں سر اٹھانے کی تاب نہیں تھی، لیکن یہ خبریں مل رہی تھی کہ عیسائیوں کی جو سپر طاقت ہے ان کے دلوں میں بڑی کڑن پیدا ہو رہی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ رومی بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے غسان کے علاقے میں فوج جمع کر رہا ہے۔ یہ سن ہجری 9 کا واقعہ ہے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ مدینہ منورہ کی پوری تجارت کھجور اور اس کی فروختگی پر منحصر تھی۔ باغات پھلوں سے لدے پڑے تھے، کھجور پک گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فلاں دشمن سے مقابلے کی تیاری کرنی ہے اور سب کو چلنا ہے۔ بڑا نازک آزمائش کا مرحلہ تھا، ایک طرف دنیا دوسری طرف دین۔ انصار کے لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل تھا کیونکہ وہ باغات کے مالک تھے۔ بڑی فکر تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد کون دیکھے گا، لیکن قربان جائیے ان کی قربانیوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتے ہی صحابہ نے نام لکھوانے شروع کر دیے، اور روایات میں آتا ہے کہ 30,000 سے زائد لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کے لیے نام لکھوائے اور اس کے لیے زبردست چندہ ہوا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے چندہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چاندی کے سکے اتنے لا کر دیے کہ اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ حضرت کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی اور فرمایا کہ عثمان نے تو آج ایسا کام کیا ہے کہ اگر مرتے دم تک کچھ اور کام نہ کرے تب بھی بخشش کے لیے کافی ہے۔ الغرض جس کے پاس جو تھا وہ پیش کر رہا تھا۔ ایک بیچارے غریب صحابی نے 2-4 مٹھی جو لا کر ڈھیر میں شامل کر دیا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو منافقین نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اللہ کو اس کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وغیرہ، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اللہ کے سوا کسی کو کیا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی قرآن کریم میں مذمت اور چندہ دینے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اپنی خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو جو لوگ طعنہ دیتے ہیں، جو اپنی مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے مدینہ میں چھوڑا اور بعض دیگر حضرات کو ذمہ دار بنایا، اور آپ جنگ کے ارادے سے تشریف لے چلے۔ مدینہ منورہ میں معذورین اور منافقین کے علاوہ کوئی نہیں بچا، جتنے بھی لوگ جا سکتے تھے وہ چلے گئے۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔